الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. یہ عشرہ مغفرت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مغفرت کی بارشوں کے بارے میں نے کئی محفلوں میں عرض کیا. آج کی اس محفل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کے ایک اور انداز کو پیش کیا جائے گا اور وہ ہے بیماری اور تکالیف. عام طور پر لوگوں کو جب کوئی بیماری آتی ہے یا کوئی تکلیف آتی ہے تو انہیں اس چیز کا احساس نہیں ہو پاتا کہ یہ بیماری اور یہ تکلیف ہمارے اوپر کیوں آئی ہے. اس کی جہاں دیگر وجوہات ہیں اس میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے کسی بندے کو بخشنا چاہتا ہے تو بھی اس کو بیماری عطا فرماتا ہے. حضرت قیس بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ساعات الوجع یذهبن بساعات الخطایا. تکلیف کی گھڑیاں گناہوں کی گھڑیوں کو ختم کر دیتی ہیں. ہم نے جو گناہ کیے ہیں جو تکلیفیں آتی ہیں ان تکلیفوں کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. اور صرف ایسا ہی نہیں کہ خالی بیماری آئی یا تکلیف آئی پریشانی آئی اور اس سے گناہ اکا دکا گناہ معاف ہو گیا, بلکہ یہ روایت آپ دیکھیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بخار تھا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اپنا ہاتھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر رکھا اور عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو بہت سخت بخار ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم میں سے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے. اب عام طور پہ آدمی سوچے گا کونین کے دولہ اللہ کے محبوب ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی تکلیف آتی نہیں ہوگی, لیکن میرے آقا فرماتے تم کو جتنا بخار چڑھتا ہے 2 کے برابر مجھے بخار آتا ہے. تو عبداللہ ابن مسعود کہتے میں نے پوچھا یہ کیا اس لیے ہے کہ آپ کو ڈبل اجر ملتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بھی کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے یا اس سے چھوٹی تکلیف آتی ہے, یعنی بڑی مصیبت آئے یا چھوٹی تکلیف آئے, تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتا ہے جس طرح درخت اپنے پتے جھاڑ دیتا ہے. درخت سے پتے پتجھڑ میں کتنی تیزی سے جھڑتے ہیں, بندہ جب تک بیمار رہتا ہے اس کے گناہ یوں ہی جھڑتے رہتے ہیں. تو یہ مغفرت تو رب کی ہمیشہ رہتی ہے. اور اگر رمضان المبارک پہ کوئی بندہ بیمار ہو گیا اور عشرہ مغفرت ابھی جو مغفرت کی نوید دی جا رہی ہے ابھی بندہ اگر بیمار ہو جائے تو یہ نہ سمجھے کہ میں تو بیمار ہو گیا نیکی نہیں کر پا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کو کتنے گناہوں سے پاک کرتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان الحمى تحط الخطایا, یقیناً بخار گناہوں کو اس طرح جھاڑتا ہے کما تحط الشجر ورقها, جس طرح درخت اپنے پتوں کو جھاڑتا ہے. درخت کے پتوں کی جڑ بیمار کے اندر بخار کے اندر بندے کے گناہ چڑھتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے بندے کو جب بخار چڑھتا ہے تو جسم کی ہر رگ میں تکلیف ہوتی ہے, تو ہر رگ سے بندے کے گناہ جھڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور کوئی اس سے یہ نہ سمجھے کہ ہم نے کسی کا مال دبایا تھا یا کسی کو ستایا تھا تو بیمار ہوں گے سارے گناہ جھڑ جائیں گے. گناہ جھڑنے سے مراد ہے صغیرہ گناہ. لیکن اگر کسی کو آپ نے کسی کو ستایا بڑے گناہ کیے تو ان کی تو اللہ کی بارگاہ میں معافی کرنا ہی توبہ کرنا پڑے گا, اور جس کو حق دبایا جس کا اس کا حق ادا کرنا پڑے گا. اور یہ اور حدیث پاک اس میں فرمایا گیا اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے مثل المؤمن حين يصيب الحمى او الوعك مثل حديدة تدخل النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها. مومن کی مثال جب کہ اس کو بخار یا تکلیف ہو جاتی ہے
اس لوہے کی طرح ہے جس کو آگ میں داخل کیا جاتا ہے تو اس کا زنگ ختم ہو جاتا ہے اور اچھا حصہ باقی رہ جاتا ہے. آپ جب بیمار ہوئے تو کتنے گنہگار تھے, اور جب بیماری سے آپ باہر نکلے تو ایسے ہی ہو گئے جیسے لوہے کو, جب زنگ والے لوہے کو بھٹی میں داخل کیا تھا تو بہت زنگ لگا تھا, لیکن جب بعد میں جب اس کو نکالا تو بالکل صاف ستھرا ہو کر کے نکلا تھا. عام طور پہ جب بندہ جب بیمار ہوتا ہے تو ان حدیثوں کو نہ جاننے کی وجہ سے اس کی پریشانی بہت بڑھ جاتی ہے کہ مجھ کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. جب ان روایتوں کو بندہ پڑھتا ہے تو تمنا کرتا ہے بیماری ایک دن اور رہتی تو اچھا رہتا, کیونکہ اللہ کی مغفرت کے مزے لوٹنے کا بندے کو موقع ملتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اذا اشتکى المؤمن اخلصه ذلك, جب مومن بیمار ہوتا ہے تو یہ بیماری اس کو پاک کر دیتی ہے. کیسے؟ کما یخلص القیر الخبث, جس طرح آگ لوہے کی بھٹی لوہے کے میل کچیل کو نکال کر کے پھینک دیتی ہے. آگ کی بھٹی میں لوہا صاف ہوتا ہے نا, ایسے ہی ہمارے گناہ بیماری کی وجہ سے صاف ہو جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ بخار جس کو بندہ چھوٹی بیماری سمجھتا ہے, اس میں جب گناہ اتنے جھڑ جاتے ہیں تو اگر کوئی بڑی بیماری ہو, بڑا درد ہو, بڑی تکلیف ہو تو پھر اس کے اندر کتنے گناہ جھڑتے ہوں گے. اللہ اکبر. یہ حضرت ام سلیم انصاریہ بیان کرتی ہیں کہ مریض تو میں بیمار ہو گئی, فعادنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے. کہ یا ام سلیم اتعرفین النار والحدید وخبث الحدید, میرا آقا نے فرمایا ام سلیم تجھے آگ کے بارے میں معلوم ہے, لوہے کے بارے میں معلوم ہے, اور لوہے کے زنگ کے بارے میں پتا ہے؟ تو عرض کی ہاں یا رسول اللہ. تو میرا آقا نے فرمایا اے ام سلیم خوش ہو جا, کیونکہ یقیناً اگر تو نے اس تکلیف سے نجات پائی تو گناہوں سے تو ایسے ہی پاک ہو جائے گی جیسے لوہا آگ کے ذریعے زنگ سے بالکل صاف ستھرا ہو جایا کرتا ہے. یہ اتنی بڑی بشارت اگر آج بیمار کو دی جائے تو اپنی بیماری کو بندہ بھول جائے, بندہ بیماری بھول جائے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام ایک انصاری عورت کے لیے گئے تو پوچھا کہ طبیعت کیسی ہے تیری؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول میں خیریت سے ہوں, بس خالی مجھے بخار آ گیا ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا صبر کرو, کیونکہ یہ انسان کے گناہوں کی گندگی کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے آگ کی بھٹی لوہے کو ختم کر دیا کرتی. آگ کی بھٹی لوہے کے زنگ کو ختم کر دیا کرتی ہے, اس کے میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے. اگر کسی کو بخار ہو جائے تو اتنا بڑا اجر ملتا ہے, اور خدا بچائے اگر کسی کو مہلک بیماری ہو جائے, معاذ اللہ کسی کو اگر کینسر ہو گیا یا اس طرح کی کوئی بہت تکلیف دہ بیماری ہو گئی تو اس کو جو تکلیف ہوتی ہے اس سے کتنے گنا جھڑتے ہیں. ایک بندہ جب کینسر کی بیماری میں مبتلا تھا, اس کی عیادت کے لیے میں گیا تو کہنے لگا کہ دعا کیجیے مجھے موت آ جائے. میں نے کہا ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ بولے کوئی درد کی دوا کام ہی نہیں کرتی ہے, آخری یہی حربہ رہ گیا کہ میں دنیا سے چلا جاؤں. بندہ جب اتنی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تب پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو کتنا بخش دیتا ہے. لیکن بندہ شکوہ نہ کرے, اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہ کرے, بیماری کو برا نہ کہے, بس اللہ سے لو لگائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو بہت کچھ عطا فرماتا ہے. اور یہ حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا دن کا جو بھی عمل ہو اس پر مہر لگائی جاتی ہے. تو جب بندہ مومن بیمار ہوتا ہے فرشتے کہتے ہیں اللہ تو نے اپنے بندے کو روک دیا, یعنی بیماری کی وجہ سے وہ نیک کام نہیں کر پا رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتا جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے, صحتیاب نہ ہو جائے, اس کے معمول کے اعمال پر ہی مہر لگاتے رہو. یعنی ایک بندہ 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے, ساتھ میں تہجد بھی پڑھتا ہے, بیمار ہو گیا گھر پہ کسی طرح فرض ادا کر لے رہا, تہجد نہیں پڑھ پا رہا, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ صحت میں تہجد پڑھتا تھا, تہجد کا ثواب بھی اس کو دیا جائے. یہ روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا تھا, بیماری کی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہا ہے, تو بیماری میں بھی اس کا ثواب اس کا جاری رکھا جائے. اور فرمایا حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب بندہ مسلم بیمار ہوتا ہے تو دائیں فرشتے سے کہا جاتا ہے میرے بندے کے وہ اعمال لکھتے رہو جو تندرستی میں کیا کرتا تھا. اب کوئی بندہ اگر گنہگار ہے وہ بیمار ہو گیا, اور ایک بندہ بدکار ہے وہ بیمار ہو گیا, دونوں کی بیماری میں کتنا فرق ہے. جو گنہگار تھا وہ کبھی نیک کام کرتا ہی نہیں تھا تو بیماری میں اس کا کچھ نہیں لکھا جاتا, اور جو بندہ نیک تھا وہ بہت نیک کام کرتا تھا, اب بیمار ہو گیا تو عمل اگرچہ نہیں کر رہا ہے لیکن وہ اعمال لکھے چلے جا رہے, سارے نیک اعمال اس کے لکھے جا رہے. اللہ تعالیٰ فرماتا لکھتے رہو جو تندرستی میں کرتا تھا. اور بائیں فرشتے سے کہا جاتا ہے میرے بندے کو تب تک معاف کیے رکھو جب تک
تک وہ میری قید میں ہے یعنی بیمار ہے. حضرت ابو ہریرہ کے پاس میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا, جب یہ بات سنی نا تو وہ کہنے لگا کاش میں بیمار ہو کر ہمیشہ بستر ہی پر رہتا. تو حضرت ابو ہریرہ کا اس بندے نے گناہوں کو ناپسند کیا, کیونکہ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا میں بیمار ہو جاتا, بستر پہ رہتا, میرے گناہ جھڑتے رہتے. تو ابو ہریرہ نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ بندہ گناہوں کو ناپسند کرتا ہے, تبھی تو بیماری کی بات کر رہا ہے, بیمار ہو جاؤں گا تو اللہ مجھے پاک کر دے گا. اور یہ تو خالی بیماری کی نہیں بات ہے, ہر تکلیف کا مطلب کانٹا بھی اگر چپ جائے نا تو اس کا بھی بڑا اجر ہے. آج کل جب لوگوں کو جب تکلیفیں آتی ہیں نا تو وہ عجیب کیفیت ہو جاتی ہے ان کی. اگر ان حدیثوں کو بندہ یاد رکھے نا تو تکلیفوں کا بھی اس کو مزہ آئے گا, لطف آئے گا. یہ حضرت معاویہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا, ما من شیء یصیب المؤمن فی جسدہ ویؤذیہ الا کفر بہ عن سیئاتہ. مومن کو جو بھی جسمانی تکلیف پہنچتی ہے اور اسے تکلیف پہنچاتی ہے تو اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیا جاتا ہے. پاؤں میں کانٹا بھی چبھ گیا, اگر ایک مچھر نے کاٹ لیا نا اور اس سے بھی درد ہوا نا, وہ درد بھی گناہوں کو کم کر دیتا ہے اور گناہ ہمارے جھڑ جاتے ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں, حضرت ابو سعید, ان دونوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مومن کو جو بھی پریشانی, جو بھی تکلیف, بیماری اور غم پہنچتا ہے, یہاں تک کہ اگر اسے کوئی رنج اور پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے. اور میں نے دیکھا بھی ہے کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں بہت گناہ کرتے رہتے, اچانک ان کو کوئی ٹینشن ہو جاتا ہے, اور کوئی ٹینشن ہو جاتا ہے اس کے بعد میں ان کا دل پھر نیکیوں کے اندر لگنے لگ جاتا ہے. تو گناہ جب جھڑیں گے تو بندہ پھر نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہوا نظر آتا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے, حتی الشوکۃ یشاکھا, یہاں تک کہ اگر اسے کانٹا بھی چپ جائے. بندہ سوچتا کانٹا چبھنا تو کہاں کوئی بڑی بیماری ہے, لیکن کانٹا چبھنے کا اتنا بڑا اجر ہے. تو پھر آپ سوچیں کہ جس بندے کو بڑی تکلیف آتی ہے, ٹینشن ہو گیا, گھریلو پریشانیاں ہو گئی, اس کو کتنی اللہ تبارک و تعالی مغفرت کا سامان عطا فرماتا ہے. یہ حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے, فرماتے ہیں کہ جس مومن کو تکلیف میں دنیا میں کوئی کانٹا چپ جائے یا اس سے بھی چھوٹی تکلیف آ جائے تو اس پر اجر کی امید رکھے, اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں قیامت کے دن اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اب جو بندہ جانے گا وہی تو اس کو سمجھے گا, اور جو نہیں جانے گا وہ شکوہ کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معاذ اللہ وہ شکایت کرتا ہوا نظر آئے گا. تو ثواب کیا ملے گا, الٹا گنہگار ہو جائے گا. یہ تو تھا کانٹا چبھنے کا اجر. احد پہاڑ کتنا بڑا ہے بتاتے ہیں, احد پہاڑ اگر پورا دیکھا جائے تو 15 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے. اتنا بڑا پہاڑ, اگر کسی کے گناہ احد پہاڑ کے برابر ہو جائیں تو کیسے معاف ہوں گے. اس حدیث پاک کو سنے, مغفرت اللہ کی کتنی برسا کرتی ہے بندوں پر. یہ حضرت معاذ بن انس کہتے ہیں میں نے حضرت ابو درداء کے ایام مرض میں ان کے پاس گیا, بیمار تھے, ان کے پاس گیا. میں نے کہا ابو درداء یقیناً ہم تو تندرست رہنا ہی پسند کرتے ہیں, بیمار ہونا پسند نہیں کرتے. تو حضرت ابو درداء نے کیا کہا, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان الصداع والملیل لا تزالان بالمؤمن وان كان ذنبه مثل احد حتى لا تدع من ذنبه مثقال ذرة من خردل. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سر کی تکلیف اور اندرونی بخار جس مومن کو ہو جاتے ہیں تو اس کے گناہوں سے رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ کو نہیں چھوڑتے, چاہے وہ احد پہاڑ کے برابر گنہگار ہو. احد پہاڑ کے برابر بندہ گنہگار تھا, سر درد کرنے لگ گیا, اندر بخار ہو گیا اس کو, اب اس کو تکلیف ہوئی تو احد پہاڑ کے برابر جو گناہ تھے اس میں سے تھوڑا نہیں کم ہوا بلکہ رائی کے دانے برابر بھی گناہ نہیں چھوڑا جاتا. سارے گناہوں کی اس کی مغفرت کا سامان ہو جاتا ہے. جو صغیرہ گناہ ہے اللہ تعالیٰ وہ سب بخش دیتا ہے. تو بندہ بیماری کے اندر گھبراتا کیوں ہے جب اتنی بڑی بشارتیں ملتی ہیں. اور یہ تو یہ دنیا میں, آخرت میں جب بندہ پہنچے گا نا قیامت کے میدان میں اور بیماروں کو تکلیف والوں کو جب اجر ملے گا تو کہے گا کاش دنیا میں مجھے تکلیف آتی تو بہت اچھا رہتا. اور یہ آج ہم نیکی کی طرف نہیں مائل ہو پاتے, ہمارے گناہوں کی وجہ سے دل سیاہ ہو جاتا ہے. اس کو صاف کرنے کا طریقہ میرے آقا نے کیا بتایا. حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مومن جب اپنی بیماری سے صحت یاب اور تندرست ہو جاتا ہے تو وہ رنگ اور صاف شفاف ہونے میں آسمان سے گرنے والے برف کی طرح ہو جاتا ہے.
اولے آپ نے دیکھے ہوں گے گرتے ہوئے اولے جب گرتے کتنے صاف ہوتے ہیں. تو جس طرح اولا ایک دم صاف ستھرا ہوتا ہے ایسے ہی بندہ بیماری سے جب ٹھیک ہو جاتا ہے ایک دم صاف ہو جاتا ہے. اب جو ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ رہا 1 مہینہ 10 دن 5 دن اور پھر تکلیف اٹھا کے ہاسپٹل سے باہر آتا ہے، اس کو تو نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہوا ہے، لیکن اندر سے اس کی صفائی ہو جاتی ہے، صفائی ہو جاتی ہے. اسی لیے ہم نے کئی بیماروں کو دیکھا جو بار بار تقریر سن کے بھی نہیں سدھرتے، بیمار ہو کے وہ سدھر جاتے ہیں. یہ پاکی کا سامان بن جاتا ہے. اور یہ تو تھا اولے کی طرح. اب ایک حدیث پاک میں فرمایا چاندی کی طرح. یزید بن ابی حبیب کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لا یزال الصداع والملیلہ بالمرء المسلم حتی یدعه مثل الفضة المصفى. سر کی تکلیف اور اندرونی بخار مسلمان شخص سے تب تک جدا نہیں ہوتے جب تک اسے ایک دم صاف ستھری چاندی کی طرح کر کے نہیں چھوڑ دیتے. ایک دم چاندی کو آپ نے دیکھا ہوگا نا، جب وہ نئی خرید کے لاتے ہیں تو کتنی چمکتی ہے، ایسے ہی بندہ جب بیماری سے نکلتا ہے تو ایک دم بالکل ایسے صاف ہو کر کے نکل جاتا ہے، ایک دم ستھرا ہو کر کے نکل جاتا ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ ان الحم والملیل لا تزالان بالمؤمن وان ذنبه مثل احد فما تدعانه وعليه من ذنبه مثل حبة من خردل. سر کی تکلیف اور اندرونی بخار جس مومن کو ہوتے ہیں رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ اس کا باقی نہیں رہ جاتا ہے. اور لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ اجر انہی لوگوں کو ملے گا جو اللہ کا شکر ادا کریں گے اور صبر سے کام لیں گے. ورنہ بہت سارے لوگ جو بے صبری کا مظاہرہ کرنے لگ جاتے ہیں وہ اس اجر و ثواب سے محروم ہو جایا کرتے ہیں. حضرت عطا بن یسار کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تبارک و تعالی کسی بیماری کی وجہ سے بندے کو آزماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس 2 فرشتوں کو بھیجتا ہے. فرماتا جا کر سنو میرا بندہ اپنی عیادت کے لیے آنے والوں سے کیا کہتا ہے. جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے لوگ جاتے ہیں نا پوچھنے کے لیے تمہارے حال چال کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو بھیج دیتا، جاؤ دیکھو لوگ اس سے جب ملنے آ رہے ہیں وہ کیا کہتا ہے، کیا کہتا ہے. اگر وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اچھے الفاظ میں اس کی تعریف کرے تو اس کی طرف سے یہ عمل مجھ تک پہنچا دو. میرا بندہ اگر میرا شکر ادا کر رہا ہے مجھے بتاؤ. اللہ سب کچھ جانتا ہے لیکن یہ اللہ کو بتانا نہیں، ہم جیسے گنہگاروں کو بتانا ہے تاکہ ہم کو پتا چل جائے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً میرے بندے کے لیے یہ اجر میرے ذمے ہے کہ اگر میں نے اسے فوت کر دیا یعنی اس کا انتقال ہو گیا تو اسے جنت میں داخل کر دوں گا. بیماری میں اس نے میرا شکر ادا کیا، اگر اس کو موت آئی تو میں اس کو جنت دوں گا، اور اگر میں نے اسے بستر مرض سے اٹھا دیا تو اس کے بدلے میں ایسا گوشت دوں گا جو اس کے گوشت سے بہتر ہوگا، ایسا خون دوں گا جو پہلے والے خون سے بہتر ہوگا، اور اس کو میں اپنی بخشش اور مغفرت سے مالا مال کر دوں گا. یہ وہ بندہ سوچے جو بیماری کی وجہ سے پریشان رہتا ہے. آج کل تو بیماریاں جو عجیب طرح کی ہو گئی ہیں، لوگ ڈاکٹر کے جائیں گے نہیں ٹھیک ہوگا، بابا کے جائیں گے نہیں ٹھیک ہوگا، پھر حضرات کے پاس آئیں گے سب گھوم جائیں گے، اور پھر ایک دم نا امید ہو کر کے منہ لٹکا کر کے گھومنے لگ جاتے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو پاک کرنا چاہتا ہے. جب تک گناہ تمہارے ختم نہیں ہوتے تمہاری بیماری بھی ختم نہیں ہوگی. اور یہ گناہوں کا کفارہ کیسے بنتا ہے؟ حضرت ابو معمر ازدی فرماتے ہیں جب ہم سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی ایسی بات سنتے تھے جو ہمیں پسند نہیں ہوتی تھی تو ہم چپ رہتے تھے، تو یہاں تک کہ وہ خود ہی بتا دیتے تھے. کہتے ایک دن ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے ہم سے کہا سنو یقیناً بیماری کا اجر نہیں لکھا جاتا. تو کہہ رہے ہیں کہ اس بات سے ہم پریشان ہو گئے، ہم کو بہت سخت لگی یہ بات. ہم تو یہ سمجھ رہے بیماری کی بڑی نیکی ملتی ہے، اب انہوں نے کہا کہ بیماری کا اجر نہیں ملتا ہے، اجر نہیں لکھا جاتا ہے. تو ہم لوگ پریشان ہو گئے. بولے جب پریشان ہو گئے تو انہوں نے پھر خود نے ہی ہمارا شبہ دور کیا. کہا لیکن اس کی وجہ سے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، یعنی تم یہ مت سمجھو کہ جو ہے وہ بیماری سے کچھ نہیں ہوتا ہے، بولے بیماری سے تمہارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. پھر ہم نے سنا تو ہم کہتے ہیں بہت خوش ہوئے اور اس بات سے ہمیں بڑی خوشی حاصل ہو گئی. اور تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی بندہ جب بیمار ہو جاتا تو جب کوئی چارہ نظر نہیں آتا تو اکیلے میں رونے لگ جاتا ہے. اب جب روتا ہے بیماری میں اس کے آنسو کا جب قطرہ نکلتا ہے تو اللہ کی بخشش کتنا جوش میں آتی ہے. فرمایا یہ حضرت یزید بن میسرہ کہتے ہیں کہ یقیناً بندہ جب اس حالت میں کسی مرض میں مبتلا ہوتا ہے کہ اللہ کے یہاں اس کی کوئی نیکی نہیں ہوتی ہے،
اور اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہ بالکل پسند نہیں کرتا ہے، پھر اس کی آنکھ سے مکھی کے پر کے برابر آنسو نکل جاتا ہے، مکھی کے پر کے برابر کتنا چھوٹا آنسو وہ نکل جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بستر مرض سے اگر اٹھانا ہوتا ہے تو اٹھا دیتا ہے، یا اس کی جان کو قبض کرنا ہوتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ موت دے دیتا ہے. یعنی ایک آنسو کے قطرے کی اللہ تعالیٰ اتنی لاج لگتا ہے، اگر اس کو موت دے دے تو اس کو اپنی رحمتوں میں داخل کر دیتا ہے، اور اگر شفا دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب تندرستی عطا فرما دیتا ہے. تو یہ ایک قطرہ آنسو اللہ کی بارگاہ میں بیمار کا اتنی اہمیت رکھتا ہے. اور یہ صرف دنیا کا معاملہ نہیں ہے، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی بندے کو یہ بیماریاں بڑی کام آئیں گی. حدیث پاک میں ہے نا، میرے آقا نے فرمایا الحمى تیر من حر جہنم، بخار جہنم کی تپش کی دھوکنی ہے، وہی نصیب المؤمن من النار، اور یہ جہنم کی آگ سے مومن کا حصہ ہے. اللہ نے دنیا میں تمہیں بخار کی بیماری دی نا، جہنم کی آگ کا عذاب تم کو نہیں دے گا، یہ بشارت ہے اس کے اندر. تو بخار میں تھوڑی دیر تکلیف ہوگی، جہنم کا عذاب تو کتنا سخت ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی وجہ سے ان چیزوں سے ہمیں محفوظ فرما دیتا ہے. اور بندہ جب بیمار ہوتا ہے تو اللہ 4 انعام دیتا ہے اس کو، 4 انعام. کون کون سے؟ فرماتے ہیں یحییٰ بن ابی ہشام ایک شامی شخص سے بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے ایک بیمار کی عیادت کی تو ان میں مہاجرین میں سے ایک صحابی تھے، میرے آقا کے صحابی بھی تھے. تو صحابی نے کہا یقیناً مریض کو 4 انعام ملتے. پہلا انعام، اس سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے. وہ صغیرہ گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو نہیں لکھتا، وہ معاف کر دیتا ہے، اور اس کا اجر اسی عمل کے مثل ہی لکھا جاتا ہے جو تندرستی میں کرتا تھا. جو بیماری سے پہلے کام کرتا تھا اللہ بغیر کیے ان کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور بیماری اس کے ہر جوڑ میں گناہوں کا پیچھا کر کے وہاں سے باہر نکال دیتی ہے. گناہوں کا پیچھا کر کے وہ بیماری سارے گناہوں کو باہر نکال دیتی ہے. اور پھر اگر تو زندہ رہے تو گناہوں سے بخشش ہوئی زندگی گزارتا ہے، اور موت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ملا کرتی ہے. تو راوی کہتے ہیں یہ بات سن کر بیمار کہنے لگا ہے اللہ میں ہمیشہ بستر مرض پر ہی پڑا رہا ہوں. جب اتنے بڑے بڑے انعام مل رہے ہیں تو پھر مریض تمنا کرنے لگا کہ کاش ہمیشہ جو ہے وہ میں بستر ہی کے اوپر پڑا رہوں اور میں ٹھیک ہو کر کے باہر نہ آنے پاؤں. یہ بھی اللہ کا کرم ہے. اور یہ بیماری کی جو بات چل رہی لمبی بیماری کی نہیں ہے. اگر کوئی بندہ ایک رات کے لیے بیمار ہو گیا، ایک رات کے لیے، تو میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لیکفر عن المؤمن خطایا كلها بحمى لیلہ. اللہ تعالیٰ ایک رات کے بخار کے بدلے میں بندہ مومن کے تمام گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے. ایک رات کا بخار یہ اتنی اہمیت رکھتا ہے. اور یہ خالی چھوٹی بیماریوں کے بارے میں حدیثیں میں پیش کر رہا ہوں. اب اس سے آپ بڑی بیماریوں کا خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو بندہ بڑی بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے تو پھر اللہ کی بارگاہ سے کیا کیا انعام و اکرام پایا کرتا ہے. اور اس سلسلے کے اندر ایک حدیث پاک یہ بھی ہے کہ بخار جہنم کی دھوکنی ہے. جس مومن کو بخار ہوتا ہے اسے جہنم کا حصہ مل گیا، یعنی اللہ تعالیٰ اسے آخرت کا عذاب پھر نہیں دے گا. لیکن یہاں پہ میں نے وضاحت کر دی ہے کہ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ یہاں پر مراد نہیں ہے. اور ایک حدیث پاک کے اندر تو یہاں تک فرمایا گیا کہ یہ جو بیماری ہوتی ہے نا، یہ ایک رات کی بیماری کا بھی میں نے ذکر کیا. ایک حدیث پاک میں ہے کہ حمى لیلہ کفارۃ السنہ، ایک رات کا بخار 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. تو جو بندہ سال میں ایک بار بیمار ہو جاتا ہے تو ویسے ہی اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے بڑا نیک بن جاتا ہے. اور گناہوں کی وجہ سے وہ آپ نے دیکھا نا جب تیز آندھی چلتی ہے تو سوکھا ہوا جو درخت رہتا ہے وہ پتے دھڑا دھڑ گرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو میرا آقا فرماتے ہیں، یہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں انتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى شجرہ، اللہ کے رسول علیہ السلام ایک درخت کے پاس گئے اور جا کر کے رک گئے. فہزها، اور پھر درخت کو زور سے ہلایا. جب ہلایا تو ظاہر سی بات ہے حتی سقط من ورقها، ماشاء اللہ، تو یہاں تک کہ جتنے اللہ نے چاہے اس درخت کے پتے نیچے گرے. تو میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا المصائب والاوجاع فی ذنوب امتی اسرع منی فی هذه الشجرہ، تکلیفیں مصیبتیں میری امت کے گناہوں کو ایسی جھاڑ دیتی ہیں جیسے درخت کے پتوں کو یہاں پہ جھاڑا گیا ہے. درخت کے پتوں سے بھی زیادہ تیز جھاڑ دیتی ہے. یہ حدیثیں آج ہم سن رہے ہیں، لیکن جب کب بیمار ہو جائیں گے اور بیماری میں یہ حدیثیں یاد آئیں گی تو پھر ان کا مزہ الگ آئے گا. ایک رات کے بخار کا ثواب دیکھا، اب 3 دن تک اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو کتنا بڑا ثواب ہے. یہ حضرت انس بن مالک بیمار ہو گئے تو ان کی عیادت کے لیے ایک آدمی آیا.
ان کے پاس ٹھہر گیا اور کہا ابو حمزہ اگر میرا گھر دور نہیں ہوتا نا تو میں روزانہ آپ سے ملنے کے لیے حاضر ہوتا اور آپ کو سلام کرتا. حضرت انس اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور ان کے کپڑے پر چہرے پر کپڑے کا ٹکڑا اور رومال کچھ رکھا ہوا تھا. انہوں نے وہ رومال ہٹایا, سیدھے ہو کر کے بیٹھ کے کہا سنو, میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو سنا ہے جو شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو تب تک رحمت میں داخل ہوتا ہے جب تک کہ اس کے پاس پہنچ نہ جائے, پھر جب اس کے پاس جا کر کے بیٹھ جاتا ہے تو رحمت اسے ڈھانک لیتی ہے. پھر حضرت انس کہتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا, جب کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں نے پوچھا یہ تو مریض کے پاس جو جاتا اس کی فضیلت ہو گئی, مریض کو کیا ثواب ملتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جب بندہ 3 دن تک بیمار رہتا ہے 3 دن تک تو گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے اس دن گناہوں سے پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا. بچہ جب پیدا ہوتا ہے کوئی گناہ اس کے اوپر نہیں ہوتا, کوئی گناہ نہیں ہوتا. اور لوگ کہتے ہیں کہ دعا, اسی لیے دعا جب کی جاتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی, مریض کی دعا بھی اللہ رد نہیں کرتا. میرے آقا فرماتے ہیں نا لا ترد دعوت المریض حتی یبرا, مریض کی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے جب تک کہ وہ ٹھیک نہ ہو جائے. اس لیے بیمار آدمی سے دعا بھی کروانا چاہیے, بیمار آدمی اور لاچار آدمی کی بھی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے. یہ عبداللہ بن ابی صالح کہتے ہیں کہ جب میں بیمار تھا تو امام طاؤس میرے پاس آئے, میں نے گزارش کی کہ حضور عبد الرحمن دعا فرما دیجئے, تو انہوں نے کہا آپ خود اپنے لیے دعا کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جب کوئی لاچار آدمی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. تو بیمار آدمی آپ دیکھتے ہو نا بیماروں کی درخواستیں آتی ہیں کہ دعا کر دیجئے, خیر وہ تو مومنوں کی دعا تو بہت اچھی رہتی ہے, لیکن بیمار خود اگر اپنے لیے بھی دعا کرے نا تو اللہ اس کو قبول فرماتا, رد نہیں کرتا. اسی لیے جب بندہ بیمار ہو جائے تو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی آرزویں اور تمناؤں کو مانگنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ بیماری کے اندر اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے بیماروں پر, اور یہ بات آپ کو اہل ایمان ہی میں ملے گی. کافروں کو آپ دیکھتے ہیں نا وہ جب بیمار بہت گھبرا جاتے ہیں, اور اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو لاک ڈاؤن میں دیکھا ہوگا لاک ڈاؤن کے اندر مرنے والوں کی تعداد جو ہے نا وہ کفار کی زیادہ تھی, حالانکہ وہ بڑی فیسلٹی کے ساتھ میں تھے اس کے باوجود بھی. اور یہ بات تو ہے کہ ان کی تعداد زیادہ ہے تو موت بھی ان کی زیادہ ہوئی, لیکن وہ جو مرے نا وہ اس لیے مرے کہ ان کے پاس میں کوئی ایسا پاور نہیں ہے جیسے ہمارے پاس قرآن و حدیث کا پاور ہے, ہمارے پاس تسلی کا سامان ہے, صبر و شکر کے ذرائع ہمارے پاس موجود ہے. ان کے پاس کوئی ایسی فضیلت ہے ہی نہیں کہ بیمار ہو جائے تو کچھ ملتا ہے. وہ تو یہ بیمار ہو گئے تو باندھ دیا کسی نے, ٹھیک ہو گئے تو کھول دیا. تو اس لیے وہ لوگ بیماری کا صدمہ تو رکھتے ہیں اور وہ صدمہ ان کے لیے اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے, اور مومن تھوڑی دیر تکلیف محسوس کرتا ہے لیکن احادیث کو سن کر کے پھر اسے بڑی راحتیں اور بڑا سکون اور بڑا آرام ملا کرتا ہے. اور جب یہ حدیثیں آپ یاد رکھیں گے تب جا کر کے آپ کو اس کا سکون ملے گا. عام طور پر جب لوگوں کو یہ روایتیں معلوم نہیں ہوتی ہیں تو پھر وہ بھی واویلا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یا آخر کے اندر میں ایک روایت پیش کرتا ہوں جس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ بندہ مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی مصیبت دیتا ہے تو مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے. یہ حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد اپنے عروہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں. یہ حدیث پاک اگر کوئی بیمار آدمی پڑھے یہ روایت تو اس کو بڑی تسکین ملتی ہے. کہتے ہیں کہ میرے والد عروہ ولید بن عبد الملک کی طرف بادشاہ کی طرف روانہ ہوئے. ابھی وادی قرا میں پہنچے تھے کہ پاؤں میں تکلیف ہو گئی, دیکھا کہ پھوڑا نکل آیا. تو انہوں نے ابھی سفر کی چند ہی منزلیں طے کی تھی, بہت دور جانا تھا, تو لوگوں نے ارادہ کیا کہ اونٹ پر بٹھا دیں پالکی کے اندر. انہوں نے انکار کیا, لوگوں نے زبردستی ان کو بٹھا دیا. اب جب پالکی میں بیٹھے صبح ہوئی تو کہا ما یفتح اللہ للناس برحمت فلا ممسک لها, اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے جو رحمت کھولتا ہے اسے کوئی نہیں روک سکتا. اللہ کا کتنا بڑا انعام اللہ نے یہ کجاوا ہمارے لیے بنایا ہے, یہ مومن کی شان ہوتی ہے. اب یہ ہو گیا. اب اس کے بعد میں پاؤں کی تکلیف بڑھ گئی. جب ولید کے پاس پہنچے تو بادشاہ نے دیکھ کے کہا کہ ابو عبداللہ تمہارا پاؤں کاٹنا پڑے گا, تکلیف بہت زیادہ آگے جا رہی ہے, پھر دقت ہو جائے گی, کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ پھر بیماری آگے بڑھ جائے گی. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جو بہتر لگے کر دو. اب بیمار کو ڈاکٹر کو بلایا گیا. اب آج کل سن کرتے ہیں اس زمانے میں جب کچھ کاٹنا رہتا تھا
تو نشہ وغیرہ کی کوئی چیز پلا دیتے تھے بوٹی وغیرہ, تو اس سے مریض کو ایک الگ کیفیت ہو جاتی تھی اور وہ آپریشن ہو جاتا تھا. تو جب نشہ آور چیز پلانے لگے تو آپ نے کہا میں نے آج تک نشے والی چیز نہیں پی ہے, میں اس کو نہیں قبول کروں گا. یہ تقویٰ ہے. فتویٰ تو یہی ہے کہ ایسی حالت میں سن کرانے کے لیے اگر الکوہل کو استعمال کیا جائے تو کر سکتے, اگرچہ الکوہل یہ ناپاک ہے اور حرام ہے, لیکن سن کرتے وقت میں الکوہل یوز کیا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں یوز کروں گا. جیسے حضور تاج الشریعہ رحمہ کے وہاں کا آپریشن ہوا, ڈاکٹر نے سن کرنا چاہا, میں یہ حرام چیز نہیں استعمال کروں گا, بغیر سن کی آپ نے آنکھ کا آپریشن کروایا. تو یہ تقویٰ والوں کی باتیں ہوا کرتی ہے. تو بیمار نے طبیب نے کہا کہ ٹھیک ہے, آری پکڑی, اس کو گرم کیا اور گرم کر کے اس کے بعد میں عروہ بن مسعود کو ٹیک لگا کر کے بیٹھنے کے لیے کہا. طبیب نے آدھی پنڈلی, ان کی آدھی سے تھوڑی زیادہ پنڈلی کاٹ دی. اتنا درد اگر ہو بندے کی پنڈلی کاٹی جائے بغیر سن کیے ہوئے, کیا کیا, ہس ہس بس ہلکی سی تھوڑی درد کی آواز نکلی اور کچھ چو بھی نہ کیا انہوں نے. تو یہ دیکھ کر کے ولید کہنے لگا میں نے اتنے صبر والا بزرگ نہیں دیکھا. اب یہ تو ایک حادثہ ہوا. اب اسی سفر میں ان کا ایک بیٹا تھا محمد, تو اس کا انتقال کیسے ہوا, وہ جانوروں کے طویلے میں گیا اور پیشاب کے لیے بیٹھا تھا, تو ایک کھچن نے آ کر کے ٹانگ ماری جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا. اب ان کا پیارا بیٹا تھا یہ بھی چلا گیا, انہوں نے کوئی جو ہے رونا دھونا نہیں کیا. اب واپس جب پہنچے تو ان کا ایک دوست آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ آپ جیسے لوگوں کے علم کے محتاج ہیں, آپ کو تکلیف پہنچی, یعنی آپ کی تعزیت کرنے لگا. جواب آپ نے کیا دیا معلوم ہے, کہتے کوئی تکلیف والی بات نہیں, اللہ نے 2 ہاتھ اور 2 پاؤں دیے تھے, ایک ہی پاؤں تو لیا, 3 پاؤں تو 2 پاؤں, یہ 1 پاؤں اور 2 ہاتھ تو اللہ نے میرے لیے چھوڑ دیے نا. یہ اللہ کا کتنا کرم ہے. اور جہاں تک بیٹوں کی بات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو اولاد عطا فرمائی تھی تو ان میں سے ایک ہی کو تو لیا ہے, باقی اولاد تو میرے 7 بیٹے تھے, 6 بیٹے تو باقی ہیں نا. یعنی بیٹا انتقال کر گیا, پاؤں کر گیا, اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں, 6 باقی, ایک ہی بیٹا گیا ہے, 1 پاؤں کٹا ہے, 3 میرے حصے تو باقی ہے نا. تو یہ جو روایتیں پڑھے گا, جس کے پاس علم ہوگا, اللہ جس کو توفیق دے گا, تو پھر وہ اللہ کی مغفرت کا مزہ اٹھاتا ہوا نظر آئے گا. تو یہ اشرۂ مغفرت ہے. اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ آپ کی مغفرت کرنا چاہے تو بیماری دے کر کے بھی آپ کی مغفرت فرما دے. میں نے بتایا تھا نا اس اشرے میں اللہ خوب لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے. تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ مغفرت اس طرح ہو جس طرح سے توبہ کے ذریعے ہوا کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے صغیرہ گناہوں کو اس طرح بیماری دے کر کے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین. اپنے محبوبین بارگاہ کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما, ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ و معمون فرما, ایمان پہ زندگی اور ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.